إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ حضرات محترم، جس طرح کے سب بھائیوں کو علم ہے کہ یہ سورۃ احزاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ الاحزاب لشکروں کو کہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑا عظیم واقعہ پیش آیا جس کو اللہ احسان کے طور پہ جتلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمانداروں کا توکل اور منافقین کی خباثتیں جو کچھ ہوئی ان کا تذکرہ ہے۔ ان آیات کی ترجمے کی سمجھ تب آئے گی جب حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ معاملہ نبوت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ اس کا سبب یہ بنا کہ ہجرت کے 4تھے سال یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر۔ یہودی تھے تو ہے تو سارے ہی شیطان، یہ بھی بڑی خباثتیں کرتے تھے جس کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ یہ خیبر کے قریب جا کے بس گئے، لیکن ان کے دل میں رنجش تھی۔ ان کا سردار تھا حیی بن احتب۔ یہ وہ بدقسمت انسان ہے جس کی بیٹی رسول اللہ کی بیوی اور ہماری ماؤں میں سے ایک ماں تھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس بندے کو اللہ نے توفیق نہ بخشی کہ یہ اسلام کو قبول کر لے، بلکہ ساری زندگی اسلام کی مخالفت کرتا رہا۔ جبکہ یہ بات بارہا مرتبہ آپ کو عرض کر چکا ہوں، یہ وہ شخص تھا جس نے جب نبی کریم مدینہ منورہ آئے تو یہ اور اس کا بھائی دیکھنے کے لیے آئے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کون ہے، کیسی ہے۔ جب یہ نبی کریم سے مل کے واپس آئے تو اس کے بھائی نے پوچھا، حیی اس شخصیت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اس نے اس وقت کہا کہ جو چہرہ ہم دیکھ کے آئے ہیں یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو صفات ہم تورات میں پڑھتے آئے ہیں ان میں وہ ساری ہیں۔ تو بھائی نے پوچھا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ بڑی کمینگی سے کہنے لگا مخالفت۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا ہماری قوم سے نہیں ہے۔ اور یہ بدبخت انسان ساری زندگی نبی کریم کی مخالفت کرتا رہا۔ جب انہیں نکال دیا گیا تو یہ شخص ایک وفد لے کے قریش کے پاس گیا۔ قریش مکہ کے وہ سردار تھے جو نبی کریم کے رشتہ دار بھی، جن لوگوں نے مسلمانوں کو اور نبی کریم کو اتنا تنگ کیا کہ آپ ہجرت پہ مجبور ہو گئے۔ ان کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ بھی انہوں نے برا سلوک کیا، ہمارے ساتھ بھی، تم سب نکلو، آؤ ہم مال کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے اور دوسرے معاملات میں آج اسلام کی جڑ کاٹ دیں۔ اگر یہ بڑھ گیا نعوذ باللہ، اسلام کو فتنہ کہتے تھے، تو یہ ہمارے لیے مشکل بنے گا۔ پہلے اس نے قریش مکہ کو آمادہ کیا۔ مکہ کے قریش اور ان کے حلیف قبائل سب کے سب اس بات پہ متفق ہو گئے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ضروری ہے۔
پھر یہ شخص نجد میں گیا، وہاں کے قبائل جو تھے غطفان اور حذیل، انہیں بھی ابھارا کہ تمہاری قوت اور طاقت پہ ایک چوٹ لگنے والی ہے، اس لیے ہم سب اکٹھے ہو کے ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ نبوت کے 5ویں سال یہ سارے لشکر اور بنو نذیر اور قینقاع یہودی یہ بھی سب مل کے 10,000 لوگ مدینہ منورہ کی طرف یلغار کرتے ہوئے آئے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 1,000 تھی۔ 10,000 لوگ یہ جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا، آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ عرب اس طریقہ جنگ سے ناآشنا ہیں، ہم مدینے کے گرد ایک خندق کھود لیتے ہیں تاکہ ہم انہیں مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے روک دیں۔ اس خندق کے آثار آج بھی ہیں، وہاں پہلے 6 مساجد 6 مسجدیں تھیں، اب وہاں مسجد الفتح کے نام پہ ایک ہی بہت بڑی اور خوبصورت مسجد بنا دی گئی ہے، وہاں خندق کھودی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب اس خندق کو کھودنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ کئی وقت کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا تھا۔ کہتے ہیں ہم جو کی روٹی خشک اور بدبودار چربی، اس کے ساتھ ہم سالن بنا کے کھاتے۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم کو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چٹان آ گئی ہے، ہم میں ہمت نہیں ہے کہ اسے توڑیں، ٹوٹ نہیں رہی۔ نبی کریم نے فرمایا میں آتا ہوں۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے کدال ماری، وہ بربری ریت کی طرح پاش پاش ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک کیفیت دیکھی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے وہاں شکایت کی کہ نبی کریم سے کہا، یا رسول اللہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، ہم چونکہ میدانی لوگ ہیں، اللہ نے سہولت دی ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی۔ جو لوگ پہاڑی ہیں انہیں اس بات کا علم ہے کہ جب مشقت کے اندر بھوک کی شدت ہو تو پیٹ میں شدید درد ہوتی ہے، اس درد کو دبانے کے لیے یا تو کپڑا باندھا جاتا ہے یا کوئی چیز یہاں رکھ کے آنت کو دبایا جاتا ہے تاکہ وہ پیٹ کی درد جو ہے وہ درست رہے۔ وہ صحابی نے جب دکھایا تو نبی کریم نے اسے جواب دینے کے بجائے اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ کے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، یعنی آپ اس سے شدت کی بھوک میں تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، نبی کریم کے پاس آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے کچھ دیر کے لیے گھر جانے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا چلے جاؤ۔ گھر گئے اور جا کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے، ہمارے گھر کچھ ہے کھانے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک کی شدت کے ساتھ یہ حال ہے، میں برداشت نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا یہ چھوٹا سے بکری ہے، بکری اور کچھ جو ہیں۔ اس نے کہا فوراً ان جو کو پیسو اور میں بکری کو ذبح کرتا ہوں۔ بکری کو ذبح کر کے ہانڈی چڑھائی گئی اور وہ آٹا گوندھ کے اسے تیار کیا تو اپنی بیوی سے مشورہ کر کے نبی کریم کے کان میں آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے لیے کھانا ہے، آپ اور جسے آپ سمجھتے ہیں ساتھ لے کے تشریف لے آئیں، ہمارے گھر تناول فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر میں اعلان کر دیا، بھئی جابر کے گھر کھانا ہے چلو۔
حضرت جابر تو گھبرا گئے، بھاگ کے واپس گئے، کہنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے نبی کریم نے سارے لشکر میں اعلان کر دیا۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کیا آپ نے انہیں بتایا تھا کہ چند لوگوں کا ہے؟ کہا ہاں میں نے کہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ، پھر کہا آپ فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کریم نے انہیں فرمایا کہ اپنی ہنڈیا کو اتارنا نہ، اس کا ڈھکنا نہ اٹھانا، اور روٹیاں لگا لو۔ تو سب کو نبی کریم روٹی کے اوپر گوشت رکھ کے دیتے رہے، سب کھاتے رہے۔ 1000 بندے نے کھانا کھا لیا، اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ وہ اس طرح کا اس طرح تھا۔ اور یقین جانیے یہ ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں یہ سب جھوٹ اور سٹنٹ بازی ہے، حقیقتاً یہ معجزے ہیں جو اللہ دکھاتا ہے، اور ہمیشہ معجزے میدانوں میں ہوتے ہیں، جب حق اور باطل کے مار کے ہوتے ہیں اس وقت اللہ معجزے دکھاتے ہیں، اس وقت کرامتیں سامنے آتی ہیں۔ تو نبی کریم اور آپ کے ساتھی انتہائی شدت کے اندر جب یہ خندق کھود رہے تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ عیش تو صرف آخرت کی عیش ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو معاف کر دے۔ اس کے مقابلے میں پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا حوصلہ اتنا بڑھتا، وہ پھر یہ کہتے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ موت کی بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں، علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے فرماتے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اے اللہ خیر تو صرف آخرت کی خیر ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ جو میرے ساتھی میرا ساتھ دے رہے ہیں یہ مہاجرین و انصار انہیں معاف کر دے۔ نبی کریم نے یہ خندق کھودی، اور پھر اس کے بعد یہ محاصرہ ہوا۔ کتنی شدت کا محاصرہ تھا، 1 مہینہ تک انہوں نے اس کا محاصرہ کیے رکھا۔ ایک طرف حذیل اور غطفان کے قبائل تھے، ایک طرف قریش تھے، اور پیچھے یہودی بنو نذیر اور بنو قینقاع تھے۔ اور اسی بدبخت حیی بن اخطب نے جو نبی کریم کے حلیف دوست قبیلہ قریظہ تھے، یہ بھی یہودی، ان کو جا کے کہا حالات بڑے موافق ہیں، آج اسلام کی جڑ کاٹ دیں گے، تم بدعہدی کر دو۔ انہوں نے بھی بدعہدی کر دی۔ تو یہ ایسے سخت حالات میں کس طرح معاملہ چلا، ان آیات میں اللہ نے اس معاملے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھ کے جب اسے پڑھیں گے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بات کی سمجھ آئے گی کہ لوگوں نے کتنی قربانیاں دے کے ہم تک یہ اسلام پہنچایا، اور ہم اسلام کی کتنی قدر کر رہے ہیں۔ تب احساس ہوگا۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔